آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. یوں تو مجھے مدت سے علم ہے جو کچھ ہونے والا ہے. دلائل کے ساتھ حالات کو دیکھ کر ملنے والی رپورٹوں سے میں مدت سے سمجھے ہوا ہوں کہ ایک منصوبے پر عمل ہونے والا ہے. لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ آج رات یہ کچھ ہو جائے، کیونکہ آدمی کو علم غیب نہیں ہے، وہ تو اسی کے پاس ہے جو کائنات کا خالق ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس حادثے پر کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تقریر کروں اور آپ کو کسی سے لڑوا دوں، خون بہے اور جی بھر کر کے بہے. شاید یہ بھی ہو جائے آپ میں ہمت نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں آپ میں تاب نہیں ہے. اگر آپ کی اور مجھے گستاخی معاف فرمائے علماء کرام کی 60 برس کی سستی اور غفلت نہ ہوتی تو یہ روزے بد دیکھنا نہ پڑتا. جو کہنے کی بات تھی وہی نہیں کہی گئی، اور جس چیز پر گفتگو کرنا میں اپنے ایمان کے لحاظ سے صحابہ کی توہین سمجھتا ہوں، پوری قوت 50 سال اس پر لگی. مجھے آپ بتائیں کتے سے، بچھو سے، سانپ سے کبھی مناظرہ کیا جاتا ہے؟ بولیے کتے کا علاج کیا ہے؟ بولو کیا علاج ہے کتے کا؟ ڈنڈا. سانپ اور بچھو کا کیا علاج ہے؟ کوئی الو کا پٹھا ہوگا جو ان سے مناظرے کی گفتگو کرے. میرے باپ نے پنجاب اور ہندوستان میں مرزائیوں سے مناظرہ بند کرایا. دیوبندیوں کو کہا کہ مناظرہ مت کرو، اب میں دوسری طرح مناظرہ کروں گا. یا برطانیہ مجھے قادیان میں کانفرنس کی اجازت دے، ورنہ میں اعلان کرتا ہوں ضیاء الدین کا بیٹا کہ ہندوستان کی سرزمین پر کسی گاؤں میں کسی گوشے میں مرزائیوں کا جلسہ نہیں ہونے دوں گا. پھر نہیں ہوا، پھر نہیں ہوا. پھر فقیر اور غریب رضاکاروں نے جوتے کھا لی، ڈنڈے کھا لی، مرزائیوں کا جلسہ نہیں ہو سکا. بات سمجھے؟ ہمارے مبلغین نے، مناظرین نے اپنے علم کی داد وصول کرنے کے لیے، قابلیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، بظاہر دین کی تائید کے لیے بہت کچھ کیا. میں یہ نہیں کہتا ان کی نیت خراب تھی، نیت صحیح تھی، لیکن ایک صحیح کام کے لیے بھی اگر رستہ غلط اختیار کیا گیا نتیجہ غلط نکلا. کام دین کا تھا، رافضیت سے مناظرہ دین کا کام تھا، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا گیا نتیجہ غلط نکلا. گربا کشتن روز اول، اگر بلی گھر میں پھیرے شروع کر دے، مرغیوں کے بچے چوزے ہوں، کبوتر ڈڑبوں میں بس رکھے ہوئے ہوں، بلی نہیں چھوڑے. باہر ڈیروں پر رہتے ہو، بگیاڑ، بھیڑیا جس کو نہر کہتے ہو، وہ بکریوں کو نہیں چھوڑے گا. اس کا علاج پہلے دن سوچو. علاج پہلے دن غلط ہوا. بکریوں کی بو سونگ کر بھیڑیے آتے رہے، بھیڑیں اور بکریاں کھاتے رہے. آپ شی کر کے عورتوں کی طرح چپ ہو گئے. بلی آتی رہی، کبوتر اور بکری مرغیوں کے چوزے کھاتی رہی، وہ پل کر کے موٹی ہو گئی. اس کو خون کی لاگ پڑ چکی، اس کو خون کی لت پڑی ہوئی، وہ کیسے معاف کر دے؟ یہی حال رافضیوں کا ہے. اب نہ جانے کس کس کی باری اور آئی ہوئی. مجھے کچھ معلوم ہے، یہاں بتانا قرین مصلحت نہیں. حق نواز میرے بچے کی عمر کا تھا، لیکن میں اس کو جی کہہ کر بلاتا ہوں. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، لیکن پچھلوں کے لیے بڑی مصیبت چھوڑ گیا. رات میں یہی گفتگویں کرتا ہوا ساتھیوں سے سویا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بلندیوں پہ سفید و سیاہ مل ہی گئے. یہ بڑی دور کا پروگرام ہے جس پر عمل ہو رہا ہے. میں پچھلے مہینے ان کا پرچہ رضاکار، ہفتہ روزہ رضاکار اور ماہنامہ مشیہ پڑھ چکا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب ہم نے آخری علاج سوچ لیا اور ان قریب اس پر عمل ہوگا. وہ عمل رات ہوگی. یہ آغاز ہو گیا ہے. کیوں ہو رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے پاس
بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن ابھی میں سب کچھ نہیں کہوں گا. میرے نقطۂ نگاہ سے، میرے ناچیز مطالعے کی نقطۂ نگاہ سے، 40 برس کے ہوش و حواس کے ساتھ معلومات اور تجربے کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان دوسرا ایران بنا دیا گیا ہے. کوئی مانے نہ مانے، پہلے کون سی ہماری باتیں لوگوں نے مانی، لیکن ہوا کوئی کچھ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں. آج میں کہتا ہوں سوچ لینا، زندہ رہا تو دیکھ لینا، غلط ہوا تو مجھے اللہ ٹال دے مصیبت تو اور بات ہے، ورنہ فیصلہ ہو چکا. ہر ابلیسی قانون، ہر شیطانی ضابطہ صرف میرے لیے، ان کے لیے ہے، جو سچ کہنے والے ہیں ان کے لیے. ابلیس کے شاگردوں کے لیے کوئی قانون نہیں. دروازہ کھلا، رنگ لائی ہر طرف، رنگ لائی ہر طرف باد بہاری اے اسیر، رنگ لائی ہر طرف باد بہاری اے اسیر، گل ہیں بلبل کے لیے داغ جگر میرے لیے. رنگ لائی ہر طرف باد بہاری اے اسیر، گل ہیں بلبل کے لیے داغ جگر میرے لیے. جہاں ہم نے بات کی مولانا سنبھل کر بولیے، آپ کے مطلب رپورٹیں بڑی خطرناک ہیں. اچھا جی، بہت اچھا. کیوں کہ ہم سلطانہ ڈاکو کے شاگرد ہیں، اور جو ابو بکر سے لے کر شاہ ولی اللہ تک بھونکیں ان کے لیے رواداری اختیار کیجیے. یعنی حضرت خنزیر کے لیے، جناب کتا کے لیے، ان کے لیے، حضرت سانپ کے لیے، محترم بچھو صاحب کے لیے رواداری اختیار کیجیے. اپنی مائیں بہنیں پنوائیے، اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کو آگ لگوائیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جھونٹے اکھڑوائیے، اپنے دین کی بنیادوں میں تیزاب پڑا رہنے دیجیے، اس کو کچھ نہ کہیے، آپ رواداری سے کام لیجیے. سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ تم دلے دلال دیوس بھڑوے بے غیرت بن جاؤ؟ سیدھا یوں کہو. یہ بے غیرتی کا سبق ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمیں دوہری تیری غلامی میں پھنسایا جا رہا ہے. بھائی بیٹھیں، جس طرح بیٹھتے بیٹھیں. دوہری تیری غلامی ہے. پہلے برطانیہ کے غلام تھے، اب امریکہ کے غلام. ملک پہلے بھی بظاہر اپنا تھا، اب بھی اپنا. پہلے براہ راست فرنگی حکومت کرتا تھا، اب بالواسطہ حکومت کرتا. اوپر چٹا انگریز ہے، نیچے کالا انگریز ہے. تب بھی مرزائی تھے، تب بھی کمیونسٹ تھے، تب بھی رافضی تھے، اب بھی رافضی ہیں، اب بھی مرزائی ہیں، اب بھی کمیونسٹ. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی فرق نہیں، امت محمدیہ کے لیے کوئی فرق نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے ماننے والوں کے لیے کوئی فرق نہیں. نبی کی 13 بیویاں، 6 نواسے نواسیاں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹوں کے ماننے والوں کے لیے کوئی فرق نہیں. فرق ان کے لیے ہے جن کو کوٹھیاں ملی ہوئی ہیں، 2.5% ہو کر جن کو 75% ملازمتوں پر قابض بنایا گیا ہے، مسلمانوں کے حقوق تباہ کرنے کے لیے ان کی موج. ایک شاعر نے، جلے ہوئے دل والے نے اپنے کسی مخالف کو کہا تھا کہ اس حرامی کی لحد پر رات دن ہنڈا جلے اور بر مزار ماں غریبہ نے چراغے نے گلے. قصہ وہ ہے، اس حرامی کی لحد پر رات دن ہنڈا جلے اور بر مزار ماں غریبہ نے چراغے نے گلے. ہم تو تیری غلامی میں ہیں، پھر بھی حکم کیا آتا ہے؟ ذرا سنبھل کر، ذرا بچ کر، حالات بڑے نازک ہیں. ان کے لیے کوئی حالات نازک نہیں، صرف ہماری خاطر حالات نازک. کیونکہ ہمارے پاس بمبار طیارے ہیں، ٹینک ہیں، ہیوی توپیں ہیں، کلاشن کوفیں ہیں، آرمڈ کاریں ہیں، ہمارے پاس فوجیں ہیں، بہت کچھ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس گاجر مولی بھی اپنی مرضی سے ہم خرید نہیں سکتے. ہم تو اپنی مرضی سے صحیح مسجد میں خطابت اور امامت بھی نہیں کر سکتے. اس ملک کا باشندہ ہو کر ہم اپنی مرضی سے کسی چوک میں تقریر نہیں کر سکتے. اتنی آزادی ہے. میرا ایمان ہے کہ حق نواز بخشا گیا ہے، الحمدللہ. وہ زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، بدماش نہیں تھا، ڈکیت تھا، مولوی تھا، غریب تھا، غریب محض تھا. مجھے ملا ہے، کئی بار ملا ہے. میں نے ایک بات اس کو کہی تھی جس کی تفصیل یہاں سنانا صحیح نہیں. میں کہتا تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس قوت نہیں. قوت لے آؤ، تم بہت کچھ منوا لو گے. قرآن کوئی نہیں سنتا، حدیث کوئی نہیں مانتا،
صحابہ کے فتوے کوئی نہیں سنتا، ڈنڈے کی بات مانتے ہیں۔ یہ 5ویں کتاب جو آسمان سے اتری، جس کے پاس یہ ہوگی دنیا میں اس کی مانی جائے گی۔ تم یہ چاہتے ہو گنا ہاتھ میں لے کر کلاشن کوف کا مقابلہ کرو، کھیرا یہ لے کر کے تم پستول کا مقابلہ کرو، انگوروں کی گچھوں سے تم کارتوسوں کا مقابلہ کرو گے، پیلو کے جو پھل ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ تم بندوق کے چھروں کا مقابلہ کرو گے۔ یہ پاگلوں کی دنیا کی بات ہے۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہو، تم میں وہ ہے نہیں، دشمن تم پر غالب ہے۔ میں تمہارے ساتھ شامل ہوں، آسمان سے نہیں اترا، میں بھی تمہارے ساتھ۔ میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ مولوی کے پاس کیا ہے؟ خاک پتھر، ایک پگڑی ہے، کچھ تھوڑی سی داڑھی ہے، کچھ جبہ کبا کو عصا ہے، منبر، وہ بھی ڈی سی کے حکم کا ممنوع اور محتاط۔ پابندی آ جائے کہا کرتا ہوں، ہمیشہ بھی کہتا ہوں، ضلع میں 10,000 مولوی ہوں، اونلی 1 منٹ، 1 منٹ حکم آ جائے کہ خطابت بند، خطبہ بند، نماز بند، دیکھوں گا تم میں کتنے مرکز نماز کو جاری کراتے ہیں۔ انگریز کا سور قانون تم پر ہم پر مسلط ہے، اس کی نحوست اور وبال ہے۔ ہماری حالت یہ ہے جس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں، آج بھی پڑھ دوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا جس وقت سے خبر سنی میری حالت کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ یہ تو میں جھلک دکھا رہا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے اور میرے دل کی ترجمانی ہے اور آج کے واقعے پر بھی منطبق ہوتا ہے کہ تمہیں تو موقع مل جاتا ہے 2 آنسو بہانے کا، تمہیں تو موقع مل جاتا ہے 2 آنسو بہانے کا، غبار روح دھونے کا، لگی دل کی بجھانے کا۔ تمہیں تو موقع مل جاتا ہے 2 آنسو بہانے کا، غبار روح دھونے کا، لگی دل کی بجھانے کا۔ خبر بھی ہے کہ مجھ سے کیا رویہ ہے زمانے کا، مجھے ہے حکم بہتے آنسوؤں میں مسکرانے کا۔ ہمیں کہتے ہیں رو بھی ضرور لیکن آواز نہ نکالنا، ماں باپ کو پیٹو بھی ضرور لیکن دھمک کی آواز نہ آئے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، ہمیں تو مجھے ہے حکم بہتے آنسوؤں میں مسکرانے کا۔ میں حیران ہوں کہ تکمیل محبت کس طرح ہوگی۔ کرا لو اسلامی قانون پاس، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب تک رافضیت، مرزائیت، اشتراکیت کے پرچارکوں کا قبضہ ہے مناصب پر، عہدوں پر، اس ملک میں نہیں کہیں بھی اسلام نہیں آ سکتا۔ شبیر احمد عثمانی لے آئے اسلام، جناح سے پیکٹ کر کے آئے تھے کہ اسلامی قانون ہوگا۔ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ان کو بھاولپور میں زہر دے کر مارا گیا۔ ابا جی ان کا منہ دیکھ کر کے آئے تھے، جسم پر داغ تھے کہ یہ بڈھا کہیں بول کر پھر ہنگامہ نہ برپا کر دے، کیونکہ ایک دفعہ وہ بولے اسمبلی میں تو مشرقی پاکستان سے آیا کہ ہندو تھا کانگریسی، مسٹر چٹوپادھیائے آئے، اس نے انگلش میں کہا پاکستان اسمبلی کے سپیکر سے اور دوسرے تیسروں سے کہ یہ بڈھا کیا بک بک کرتا ہے۔ یہ علامہ شیخ الاسلام پاکستان کی عزت ہوئی ہے، کیونکہ مدنی کو چھوڑا تھا نا، ابوالکلام کو چھوڑا، بخاری کو چھوڑا، پورے اپنے علماء دیوبند کی جماعت کو چھوڑا ہے۔ ببی کے از کے بری دی یو با کے پیوستی، تم نے دیکھو کہ تم نے چھوڑا کس کو، گلے کس کو لگا ہے۔ نتیجہ عبدالرب نشتر جیسے نیک مسلم لیگی نے کہا کہ تم چپ چاپ اپنا کام کرو، دس از اے مینٹل کیس، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو۔ یہ ریکارڈ میں موجود تھا جو بعد میں کھرچا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ علماء گئے ہیں اسمبلی میں، کتنے کے پہنچے ہیں؟ 2-4 سیٹیں پٹھانوں کے کہنے سے، 2-4 سیٹیں بلوچیوں کے کہنے سے پیکٹ ہوا ہے، باقاعدہ پیکٹ۔ یہ وزارتیں دو گے تو آئیں گے، اور مجھ سے اندر کی بات نہ کہلواؤ۔ تو حق نواز اگر مجھے ان دنوں میں ملتا تو میں اس کو تصدیق کرا دیتا کہ تمہیں رکاوٹ ڈالی گئی ہے کہ نہیں، تمہارے دوستوں نے، ہم مسلکوں نے کوئٹے سے پیغام بھیجا ہے کہ نہیں کہ شیعوں کی مخالفت چھوڑ دو، ہمارے ایران سے آمد رفت کے سیاحت کے اور سیاست کے تعلقات ہیں، ہم خمینی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ جتنے معتقدین بیٹھے میری بات نوٹ کرو، میں بولا نہیں کرتا، جب بولوں گا پھر کفن پھاڑ لوں گا، اپنا نہیں کسی اور کا بھی۔ سندھی مولویوں کا، دیوبندیوں کا پیغام نہیں آیا کہ ہم نصرت بھٹو بے نظیر کی مخالفت کر کے اس ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے، اپنے سلونڈے کو بند کرو۔ یہ واقعہ نہیں ہے،
لاہور میں نہیں ہوا، میٹنگ میں باتیں نہیں آئیں، پھر اس کو 18 برس کے بعد بات میری سمجھ میں آئی، لیکن اب وقت نکل گیا ہے، جو سانپ اب لکیر پیٹا ہے۔ بس یہیں پر سٹاپ کرتا ہوں، منہ نہ کھلواؤ، کسی شاعر نے کہا تھا منہ نہ کھلواؤ میں شرابی ہوں، مجھے نشہ اور ہے، میں پاگل ہوں، میری بات سن لو، انشاءاللہ میں وقت پر کبھی کبھی یاد آیا کرے گی میرے مرنے کے بعد، ابھی نہیں، ابھی اور 10-15 سال گزارو، ہم تو اب جانے والے ہیں، ہماری پیریڈ ختم ہو چکا ہے، بقول ابا جی کھیتی پک چکی ہے، اب کٹنے کا وقت قریب۔ اپنے تمہاروں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ چھوڑ دو، یہ مسئلہ چھوڑ دو، عہدے تقسیم اس شرط پر ہوئے، تب نمائندہ جنرل سیکرٹری صاحب نے وہاں جا کر فٹافٹ انتخاب کیا، اور حضرت مولانا پیر عبدالکریم شاہ صاحب قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سندھی امیر بنایا گیا۔ بھائی صاحب ناراض نہ ہونا، اور جتنا ہو سکتے ہو جاؤ، میری بات غلط ہو منہ پر تھوک دینا، غائب تو کریں گے جو کریں گے، اپنوں نے کیا کم کی ہے، ہمارے خمینی سے ایران سے تعلقات ہیں، ہماری تجارت اور آمد رفت اس کو نقصان پہنچے، نام بتا دوں کس نے کہا تھا، مت کہلواؤ، مجھ سے مت کہلواؤ، میں تو بہت واحیات آدمی ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بے گانے بھی ناخوش، کہ میں حل زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا بند، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جیسے حق، نہ ابلہ تہذیب ہوں نہ مسجد کا ہوں فضا۔ بہرحال چھوڑتا ہوں اس بات کو، میں نے آج فیصلہ یہ کیا تھا صبح کہ قاری یعقوب صاحب کو کہہ دوں کہ میں تقریر نہیں کروں۔ غم ایسی چیز ہے کہ اس کی شکل دکھائی نہیں جا سکتی، مرنے والا اگر بے گناہ کافر بھی ہو تو اس کا بھی غم ہونا چاہیے۔ خدا کی شریعت میں عصبیت جاہلیت نہیں، جاہلانہ کافرانہ تعصب خدا کی شریعت میں نہیں، اگر کوئی بے گناہ کافر بھی مارا جائے اس کا بھی افسوس ہونا چاہیے۔ اور تمہارا تو ایک نگینہ مار دیا گیا، مجھے اس کی تعبیر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے کسی لفظ کے گفتگو کے انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، عقیدے میں کوئی اختلاف ہے؟ بولو، کسی حلالی کو اس کے عقیدے سے اختلاف ہے؟ ایک ہی بات کہی جب وہ پیش آ گئی کہ میری بات تو ٹھیک ہے، میں کر تو رہا ہوں، مگر نہیں، تمہارے بس میں نہیں، تمہارے بڑوں نے اور محاذوں پر بمباری کر رکھی ہے، ان کے اپنے مورچے ٹوٹے پھوٹے، تمہاری مدد کون کرے؟ میں نے تو صاف کہہ دیا، پچھلے شوال میں بھی کہہ دیا تھا، اس کے بعد بھی کہا تھا، اب سے 3 مہینے پہلے بھی کہہ دیا، تکن علی حذر، بچ کے رہو، ہم ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، دین میں ساتھ ہیں، مذہب میں ساتھ ہیں، دشمن نہ تمہیں معاف کرے گا نہ ہمیں معاف۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے انتقال پر ایک عربی شعر نقل فرمایا تھا، غبار خاطر میں، میں وہ پڑھتا ہوں، حدیث کا ترجمہ کروں کہ ایتھا النفس اطمنی، ایتھا النفس اجملی جزا، ایتھا النفس اجملی جزا انما تحزنین قد وقع، اے میری جان اب حوصلہ کر، صبر کر، جس چیز سے تو ڈرا کرتی تھی وہ ہوگا، ایتھا النفس اجملی جزا فانما تحزنین قد وقع، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ بات نوٹ کر لو، نوجوان مولوی صاحبان، نعرے لگوانے والے، جو شیلے نوجوان، مخلص نوجوان، گولیاں کھانے والے نوجوان، کانفرنس منعقد کرنے والے نوجوان، آپ یہ نہ سمجھنا کہ تم امن میں ہو، تم اس سے زیادہ خطرے میں ہو، اب لائن لگے گی، اب ہوش سے رہو، ہو سکتا تو کچھ کر لو، نصرت بھٹو کو، بے نظیر کو تم منوا سکتے ہو کچھ، جو کچھ منوایا جانا تھا خمینی کی بیٹی فاطمہ زہرا مصطفی آ کر منوا گئی ہے، جنیجو کے ساتھ 2 سال 3 سال پہلے جو معاہدہ ہوا تھا شیعہ پارٹیوں کا، جس کے 40 مطالبات میں سے 22 مان لیے گئے تھے، ان کی تائید اور تکمیل کے لیے وہ پھیرا ڈال کر چلی گئی، کوئی فنکشن نہیں تھی، بکواس ہے ساری، لاہور میں کوئی درس یہ تھا اصل میں کہ پشاور کے واقعے میں فضل حق کو پھانسی دو، اور جو کوئی ہماری قوم کے جس کو مانو، اوکے سر، اندر اندر سب کچھ ہو چکا ہے، تم غلط فہمی میں نہ رہنا، تم نہیں سمجھ سکتے رافضیت کی سیاست کو، عثمانی غنی کے قتل کو سمجھو، پھر سمجھ میں آئے۔